تو استغفار سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور استغفار کے سب سے زیادہ فائدے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی میں کبھی بھی آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس حال میں آپ ان میں ہو۔ جب تک یا رسول اللہ آپ کی ذات امت میں موجود ہے کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کا کہ جب تک اللہ کے نبی موجود ہے عذاب الہی آ نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز فرمایا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، میں تب بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنے والا عذاب الہی سے بچ جاتا ہے، عذاب الہی سے استغفار کرنے والا بچ جاتا ہے۔ بڑی بڑی آفتوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے انسان استغفار کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم استغفار کرو، تم استغفار کرو وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، میں تمہاری طاقت کو بڑھا دوں گا۔ حیرانی ہوتی ہے، استغفار کرنے سے طاقت بڑھے گی؟ اللہ کہتا ہے میں تمہاری طاقت کو بڑھا دوں گا۔ استغفار کرنے سے اللہ مال دے گا، اولاد دے گا۔ دیکھیے جس کے پاس مال اور اولاد ہو وہ طاقتور ہوتا ہے معاشرے میں، جس کے پاس مال بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو تو بیچارے کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں طاقت دوں گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگو تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم فرما دے، اللہ تم پہ رحم فرما دے، تم استغفار کرو۔ اور یقین جانیے اللہ جس پہ مہربان ہو جائے، اللہ جس پہ رحمت کے دروازے کھول دے، کبھی مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، قرضے، بیماریاں، یہ ذلت والی چیزیں اس کے قریب نہیں آ سکتی اگر رحم کا دروازہ کھل جائے۔ رحم رحم، جہنمی ایک لفظ کہیں گے رحم رحم رحم، 1000 سال تک وہ پکاریں گے کس چیز کو؟ رحم رحم رحم۔ 1000 سال کے بعد اللہ ان کو جواب دے گا، اور کیا جواب دے گا؟ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ میری سے بات نہ کرو بس۔ کفار ایک لفظ بولیں گے جہنم میں جا کے، اس کو پتہ ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک ہی لفظ کام آئے گا، وہ کیا آئے گا؟ رحم رحم رحم۔ یہ جو گناہگار بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے، جب قیامت کے دن فرشتے ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ ایک لفظ کہیں گے رحم رحم رحم۔ فرشتے ان کو کہیں گے کہ رحمان نے تم پہ رحم نہ کیا، ہم کیوں رحم کرے تم پہ؟ آج موقع ہے رحم مانگنے کا، آج ہو بھی جائے گا، ایک وقت آئے گا تم رحم کر 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 کے تھک جاؤ گے لیکن رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں آئے گا۔ آج تم رحم کے دریائے منگوا سکتے ہو، دروازے کھلوا سکتے ہو اپنے اوپر، اور وہ کس چیز سے؟ قرآن کا وعدہ ہے استغفار کرو، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ فضل کے دروازے کھول دے گا، اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو بھائی استغفار کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو آج کے بعد ہم تہیہ کر لیں کہ ہم استغفار کریں گے۔ اللہ کے نبی باوجود اس کے کہ معصوم، گناہوں سے پاک نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہستی جو بخشائے ہے وہ بھی استغفار کے بغیر نہیں رہ رہی، اور ہم ہفتے گزر جاتے ہیں کبھی تسبیح نہیں اٹھائیے کہ میں بھی اللہ سے معافی مانگ لوں، میں بھی اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لوں۔ یقین جانیے اللہ تمہاری جذبوں کو دیکھتا ہے، تم کس جذبے سے رب کو پکار رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، سارا علاقہ قوم اس سے تنگ ہو گئی، اس کی نافرمانیوں سے،
اس کے جرائم سے اتنے لوگ تنگ ہو گئے کہ اس کو جناب اٹھا کر نا ایک ویرانے میں پھینک دیا، شہر سے باہر نکال دی، اس کہ ہمارے شہر میں نہیں آنا تم، تیرے جرائم بہت زیادہ ہے۔ وہ باہر پڑا ہوا تھا، بھوک نے پیاس نے اس کو ستایا، گرمی نے اس سے ستایا، آخر وہ بھوک اس کو اتنی شدید اور پیاس اتنی شدید لگی کہ اس کو موت کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کہتے ہیں اس وقت اس نے دل سے اللہ کو پکارا، دل سے اللہ کو، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی اسے انسان کا نام و نشان نظر نہ آیا، تو اس نے اوپر دیکھا اور اللہ سے ایک بات کی۔ اب جذبہ دیکھو، اس نے کہا یا اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیرا مرتبہ مقام بڑھ سکتا ہے تو مجھے معاف نہ کر، مجھے عذاب دے دے۔ اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیرا مقام، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا مرتبہ مقام کم ہو جائے گا تو پھر بھی اللہ مجھے معاف نہ کر، لیکن مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا مقام کم نہیں ہوتا ہے، اگر مجھے عذاب دینے سے تیرا رتبہ بڑھتا نہیں ہے تو مولا مجھے گھر والوں نے چھوڑ دیا، مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا، مجھے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، مجھے گاؤں والوں نے چھوڑ دیا، مولا اب میں تیرے آسرے پہ ہوں، میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، بس میرے مولا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اتنے الفاظ کہنے تھے اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اور ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، اے موسیٰ اپنے قوم میں اعلان کر دو، جاؤ فلاں جنگل میں میرا ایک ولی دوست اس کے جنازہ پڑھو، جو اس کے جنازے میں جائے گا سب کے بخشش ہو جائے گی۔ ساری قوم بڑی خوش، ساری قوم چل گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب جا کے دیکھا انہوں نے کہا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا یہ تو فلاں جرم فلاں جرم فلاں گناہ، یہ سارے گناہ اس میں تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں نکال دیا تھا، اور تو کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مولا یہ قوم کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ قوم بھی سچ کہہ رہی، میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، قوم جو کہہ رہی ہے ایسا ہی تھا، لیکن آخری وقت میں اس نے کچھ ایسے الفاظ میں مجھ سے راز و نیاز کیا، مجھ سے ایسی توبہ کی کہ میری عزت و جلال کی قسم اس نے تو صرف اپنے لیے معافی مانگی، اگر یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معافی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ یہ جذبہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کے یہ جذبے بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ جذبے نہیں بنتے۔ لوگوں کے سامنے دعاؤں میں رونا، اس میں ریاکاری کا اشکال ہو سکتا ہے، تنہائیوں میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے کہو مولا کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، اس کائنات پہ مجھ سے بڑا مجرم مولا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ نہ کہو فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں، وہ ایک انگلی اس کے طرف تو چار اپنی طرف ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کہو مولا میں مجرم ہوں، میں کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، پر میرے مولا اگر میں سب سے بڑا مجرم ہوں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ میں تیرے سامنے یقین جانیے، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں جہنم کی آگ کیا، جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کے دنیا میں ڈال دو، ساتوں سمندر اس پہ انڈیل دو، وہ ایک انگارہ نہیں بجھ سکتا، یاد رکھو، ایک انگارہ 7 سمندر بھی اس کو نہیں بجھا سکتے ہیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم جب تنہائیوں میں بیٹھ کر تمہارے آنکھوں سے جو آنسو نکلے گا، ایک انگارہ کیا وہ ساری جہنم کو بجھا دے گا۔ ایک اتنا قیمتی پانی کہیں نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھو، جو اللہ نے ہمارے آنکھوں میں رکھ دیا ہے۔ اس پانی سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لاؤ دنیا کا کوئی پانی جسے تم جنت خرید سکو، لاؤ دنیا کا کوئی پانی جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو، لاؤ دنیا کا کوئی پانی جس سے تم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا سکو، غضب الہی کے دروازے بند کر سکو۔ کوئی دنیا میں ایسا پانی نہیں ہے، وہ پانی صرف اللہ نے مومن کے آنکھ میں رکھ دیا ہے۔ وہ آنسو جب نکلتا ہے اللہ کہتے میرے فرشتوں گواہ رہو، اس بندے کے آنکھوں سے یہ آنسو کیوں نکلا ہے؟ فرشتے کہتے مولا اپنے خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے جرائم کو یاد کر کے، اپنے سیاکاری کو یاد کر کے تیرے آگے رو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس میں جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔
ایسا قریب کہ ایک قطرہ، فرمایا مکھی کے سرے کے برابر بھی قطرہ نکلے نا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے آگے رویا کرو، اللہ کے آگے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اس لیے کسی کو بھی کہتے نا حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، پتہ نہیں کون کس درجے میں اللہ کو مقبول ہے، کون کس شکل میں اللہ کو مقبول ہے، کون کس لباس میں اللہ کو مقبول ہے، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنا ڈر، اپنا خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ایک پوشیدہ معاملہ کر لو آج کے بعد، کہ تنہائی میں چند منٹ اللہ کو دے دیا کرو، اس میں کچھ نہ کیا کرو، اس میں ایسے کہو کہ میں آج مجرم بن کے آیا ہوں تیری عدالت میں مجرم بن کے آیا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، بس میں مانتا ہوں میں سب سے بڑا مجرم ہوں، میں مانتا ہوں میں نے کائنات کے ساری نافرمانیاں کی ہوئی ہے، پر اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرے ناراض ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یقین جانیے یہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بول بڑے آپ کی زبان پہ بڑے ہلکے ہوں گے، لیکن یہ عرش کو ہلا دیتے ہیں، یہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ فرشتے آپ کی جب آپ یہ بولو گے اور آپ کے آنسو نکلیں گے، اس نظارے کو فرشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس نظارے کو اللہ عرش الہی سے کہتے ہیں فرشتوں یہ ہے وہ ابن آدم۔ جب میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اپنے ایک خلیفہ دنیا میں بھیجوں گا، انی جاعلک للناس انی جاعلک فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنے ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تم نے کہا تھا اے مولا اس کو نہ بناؤ، اس کو دنیا میں نہ بھیجو۔ فرشتوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ابن آدم کو دنیا میں نہ بھیج، کیوں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ دنیا میں جا کے خون خرابہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم نے کہا تھا ابن آدم دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا، تیری ناراضگی والے کام کرے گا۔ آج دیکھو یہ 30 سال کا نوجوان میرے سامنے گڑ گڑا کے رو رہا ہے، میرے سامنے آنسو بہا رہا ہے، میرے غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ یہ دیکھو اللہ فخر کرتا ہے جب کوئی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یقین جانیے آج کے بعد آنسو بہایا کرو، یہ جو اتنا قیمتی اللہ نے پانی دیا ہوا ہے نا، آج کے بعد کنجوسی نہ کرو، اس کو خرچ کرو، اس کو خرچ کرو، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھاؤ، اس پانی سے قرضوں کی آگ کو بجھاؤ، اس پانی سے بیماریوں کی آگ بجھاؤ، اس پانی سے گھر کے اندر کے لڑائی جھگڑوں کو بجھا دو، اس پانی سے اپنے جادو جنات کو جلا دو۔ آج کے بعد یہ جن مسائل میں تم گھرے ہوئے ہو، جن پریشانیوں میں تم گھرے ہوئے ہو، کاش تمہیں آنسو بہانا آتا، کاش تمہیں اللہ کے آگے رونا آتا۔ آج جن مسائل میں امت گھری ہوئی ہے کبھی ان مسائل میں نہ گرتی اگر ہمیں رونا آ جائے۔ بچے کو رونا آتا ہے، سب کچھ منوا لیتا ہے ماں سے، رونے پہ سب کچھ منوا لیتا ہے۔ اور ہمارے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے، سب پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہم اپنے سارے کام رونے سے بنواتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا، میرے بندے موت تک میرے سامنے روتا رہے گا تو تیرے کام بنتے رہیں گے، جب تو روئے گا نہیں تو تیرے کام نہیں بنیں گے۔ اس لیے آج کے بعد رونا سیکھ لو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، رونا سیکھ لو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رونا سیکھ لو تمہارے قرضے دور ہو جائیں گے، رونا سیکھ لو تمہاری اولاد فرمانبردار ہو جائے گی، رونا سیکھ لو اللہ رشتوں کی بندشیں ختم کر دے گا، رونا سیکھ لو اللہ قرضوں کی آگ کو بجھا دے گا، رونا سیکھ لو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو اللہ وہاں سے روزی دے گا، اللہ وہاں سے ضرورتیں پوری کرے گا جب تم رونا سیکھ لو گے۔ اللہ کے آگے رونا، دنیا کے آگے تو سب نے رو لیا، دنیا کے آگے تو سب کو رونا آتا ہے، کاش کہ مولا کے آگے رونا آتا۔ اور آج نہیں روئیں گے تو ایک دن ہمیں پھر رونا پڑے گا۔ جب کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر استہزاء کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آج تھوڑی دیر کے لیے ہنس لو، پھر بہت زیادہ تم رلائے جاؤ گے۔
آج تھوڑی دیر کے لیے ہنس لو، لیکن پھر ایک وقت آئے گا تم بہت زیادہ رلائے جاؤ گے۔ آج اللہ کے آگے رونا سیکھ لو، ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا رو رہی ہوگی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، پر جو اللہ کے آگے تنہائیوں میں رویا ہوگا وہ اس وقت خوش ہو رہا ہوگا۔ تو آج کے بعد استغفار کو لازم پکڑو۔ سب سے دیکھیں استغفار تو بہت سارے ہیں، لیکن دیکھیں آسان، اللہم اغفر لی، اس کا کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کو آج کے بعد پڑھو، اور جتنا زیادہ پڑھو گے اپنے مسائل کو، پریشانیوں کو سامنے رکھ کے اس کو آج کے بعد پڑھنا شروع کر دو، یقین جانے تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہم اغفر لی نہیں کہہ سکتے ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ کا معنی مولا میں بخشش چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ مختصر استغفار میں نے بتایا، ورنہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ احادیث میں کئی طریقوں سے استغفار وارد ہوا ہے۔ آج کے بعد استغفار کو لازم پکڑو۔ آخری بات کہتا ہوں، جب آپ استغفار کرو نا تو 3 نیت اس میں کر لیا کرو۔ جب بھی آپ نے چاہے 100 دفعہ 200 300 جتنا بھی استغفار کرنا ہے، 3 نیت کر کے، نیت آپ نے کرنی، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ پہلی نیت یہ کرو، اللہ میں جو استغفار کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے میں کر رہا ہوں۔ بس یہ نیت کر لیا کرو، پھر اس استغفار میں جو برکتیں ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔